دولت مندوں کی تواضع درویشوں کے ساتھ دیانت ہے، اور دولت مندوں کے ساتھ درویشوں کی تواضع خیانت ہے۔ فرشتے طلب علم کے واسطے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس واسطے علم کی طلب اپنے دل میں پیدا کرو۔ فضول خرچ کی جوانی عیش میں، زمانہ خانہ داری پریشانی اور تنگ دستی میں، اور بڑھاپا ماتم اور مایوسی میں گزرتا ہے۔ انسان کو اللہ یا اس کے بندے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا صرف یہی راستہ ہے۔ بادشاہوں کا رعب شیروں کی مانند اور رائے بچوں کی مانند ہوتی ہے، اس لیے ان کی صحبت سے بچو۔ زیادہ نرم ہو کر کسی کے منہ کا نوالا نہ بنو، دیکھو نرم لکڑی ہی کو کرم کھا جاتے ہیں۔ دنیا میں وہی پست ہیں جن کے دل پست ہیں۔ بری کوشش میں کامیاب ہو جانا باعث عزت نہیں، برخلاف اس کے اچھی کوشش میں شکست کھا جانا بھی موجب عزت ہے۔ محنت سے انسان کے جوہر کھلتے ہیں، اور وہ مشکل سے مشکل کام کو آسانی اور خوبی سے انجام دے لیتا ہے۔ محنت کرو، دیانت اور خلوص کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو کسی تاج و تخت یا دولت مند انسان کی پرواہ نہیں کرتی، وہ ان تمام چیزوں سے آزاد ہے۔ کوئی محبوبہ بدصورت نہیں ہوتی، جسے عشق چھو جائے وہ تاریکی سے نہیں گھبراتا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے کے اور کسی کے بتانے کی نہیں ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ عالم بے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل۔ لوگ اس سے روشنی حاصل کریں لیکن وہ خود اندھیرے میں رہے۔ خطرات نفس کو دور کرنے والی عبادت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ایک لمحہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کا ہو رہنا خلائق کے زمین و آسمان کے اعمال سے بہتر ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ خلوت نصیب ہوگی، جب صبح ہوتی ہے تو غمگین ہوتا ہوں کہ لوگ آئیں گے اور عبادت میں خلل ہوگا، تشویش میں مبتلا کریں گے۔ اے انسان، اگر تو معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرنا چاہتا تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی استعمال نہ کر۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کہ تو کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کرے۔ جو بندہ زمین کا سفر کرتا ہے اس کے پاؤں میں آبلے پڑتے ہیں، جو آسمان کا سفر کرے اس کے دل میں آبلے پڑتے ہیں۔ بعد سفر اور قلت زاد راہ سے ڈرتا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنے نفس کا احتساب نہیں کرتا وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں۔ زندگی ایک نہایت قیمتی متاع ہے اور اسے عظیم نصب العین کے لیے وقف کر کے احسن طریقے سے گزارا جا سکتا ہے۔ دنیا عاقل کی موت پر اور جاہل کی زندگی پر ہمیشہ آنسو بہاتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر قابو پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پا لی تو سمجھ لو دل مردہ ہے۔ خوف کا پسندیدہ مسکن اس انسان کا دل ہے جس میں احساس گناہ ہو تو ہو لیکن گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ ہو۔ کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والا کچھ اور ہی سننے لگ جاتا ہے۔ شہری آبادیوں کی افزائش کا مطلب زیادہ سے زیادہ برائی کا اکٹھا ہونا ہے۔ افراد کی طرح تہذیبیں بھی نقطۂ عروج کو پہنچتی ہیں اور پھر زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ خزانوں سے ملکی مصارف کے لیے جو کچھ لیا جائے وہ حد اعتدال سے کبھی بڑھنا نہیں چاہیے، نہ کوئی انہیں اپنی وراثت یا ذاتی ملکیت سمجھے۔ جو بندہ دوسرے کے ساتھ ہدایت کرتا ہے اس سے صداقت کو بو آتی ہے، اور اپنے ساتھ ہدایت کرتا رہا ہے
عرش سے لے کر فرش تک اللہ نے مومن کے دل سے عزیز تر کوئی مکان پیدا نہیں کیا۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ اس دنیا میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ نیکی کر سکتے تو اس کے ساتھ برائی بھی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اچھے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیبت اور چغلی سے بچائے رکھو۔ درویشوں کے 400 مقامات ہیں، جن میں سے سب سے ادنا مقام یہ ہے کہ اگر دنیا کی پوری دولت بھی ان کو حاصل ہو جائے اور تمام اہل دنیا ان کی دولت کو استعمال کریں، جب بھی انہیں دن کے کھانے کی فکر نہ ہو۔ انسان کی کھال تو بدل سکتی ہے لیکن فطرت نہیں۔ دنیا میں ہر فرد کی کچھ نہ کچھ اہمیت اور قیمت ہے، خواہ وہ اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ نصیحت جتنی نرمی سے پیش کرو گے، نصیحت کا اثر اتنا ہی تیز ہوگا۔ نصیحت کو شاید ہی کوئی پسند کرتا ہو، اور جن لوگوں کو نصیحت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ ناپسند ہوتی ہے۔ مومن کی جو خلاف طبع امر پیش آئے وہ اس کے لیے مصیبت ہے۔ صدق نیت سے استغفار کرنے والے نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، گو 70 بار دن میں گناہ میں لوٹا ہو۔ اے لوگو، غرور و تکبر اور اترانے سے گریز کرو۔ ایسے بندے کے لیے بھلا کیا ہو اترانا جو مٹی سے بنا ہوا ہو اور مٹی میں جانے کے لیے زندگی گزار رہا ہو۔ وہ خواہش جس کا تعلق دنیا سے ہو تو سکون تو نہیں ہوگا، مگر وہ خواہش جس کا تعلق عاقبت سے ہو اور وہ پوری ہو یا نہ ہو تو وہی باعث سکون ہے۔ محبت کرنے والے کی تعریف اور نفرت کرنے والے کی تنقید کھوکھلی ہوتی ہے۔ کچھ آنکھوں میں رات کے دروازے دن میں کھلے رہتے ہیں، جیسے کچھ دلوں کی راتوں میں دن کی کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں۔ والدین کی خدمت میں کبھی کوتاہی نہ کرو۔ والدین کی خدمت اللہ کی محبت کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت کو بسا لیتا ہے، دنیا کی رونقیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کسی کے احسان اور نیکی کا جلدی سے بدلہ اتار دینا نہایت شرافت اور بزرگی کی علامت ہے۔ عقل اور ادب کے سوا شرافت کے تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا کہ جانوروں میں سب سے زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ کہا، وحشیوں میں ظالم بادشاہ اور پالتو جانوروں میں خوشامدی زیادہ خطرناک ہے۔ سادہ خوراک سے پیٹ بھرنے والا انسان اپنی تلاش اور ذات کی شناخت میں جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ قوی اور روغنی غذائیں خواہش نفسانی کے ساتھ ساتھ بے غیرتی کو بڑھاتی ہیں۔ عارف کامل وہی ہے جو صراط مستقیم پر رہنمائی کرے۔ دنیا کی نعمتیں فانی، اس کا حسن و جمال عارضی ہے، جبکہ آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ لہٰذا آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو۔ بے شک بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہوتا ہے، پس جب اللہ کسی قوم کو اپنے پیارے بندوں میں شامل کرتا ہے تو ان پر بڑی مصیبت نازل کرتا ہے۔ کسی کو بھی تقدیر سے زیادہ نہیں ملتا، اس لیے کسی کی دولت دیکھ کر پریشان مت ہو۔ جس کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے اس کو حشر والے دن حساب بھی اتنا ہی زیادہ سختی سے دینا پڑے گا۔ ناپسند کسی کے بھی نزدیک پسندیدہ نہیں ہوتی، اسی طرح نامعقول کسی کے نزدیک معقول نہیں ہوتی، اور پھر اسی طرح نامقبول کسی بھی طرح کسی کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی۔ جو بندہ تیری پرواہ کرے تو اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ تو بھی اس کا پورا خیال رکھنا شروع کر دے۔
مطلبی اور خود غرض کا کوئی بھی سچا دوست نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ خود بھی کسی سے سچی دوستی نہیں نبھاتا۔